أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے انشاءاللہ 242 تک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی اور حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اس آیت میں اللہ پاک کھانے سے منع نہیں فرما رہا مگر فرمایا کہ پاک صاف چیزوں کو کھاؤ، گلی سڑی چیزوں کو مت کھاؤ۔ حلال و حرام وہ چیزیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکھنا ڈالتی ہیں۔ حرام مال سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو پلا ہے حرام مال پر اس پر جنت حرام ہے اور وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور شیطان کے قدم پا قدم مت چلو، فی الواقع وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ وہ تو تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہے، اور وہ یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ کہ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا اس پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہیں، اور ان کافروں کی کیفیت اس جانور کی مثال ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا آ رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ یہ کفار بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، سوچ سمجھتے کچھ نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اس کے سب اجزاء ایسے ہیں اور ایسے جانوروں کو جو باقصد
तकर्रुब गैर अल्लाह के नामजद कर दिया गया हो। फिर भी जो शख्स भूख से बहुत ही बेताब हो जाए, बशर्ते कि ना तो तालिबे लज्जत हो और ना ही तजावुज करने वाला हो, तो इस शख्स पर कुछ गुनाह नहीं होता। वाकई अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, इसमें कोई शुबा नहीं कि जो लोग अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब का इकफा करते हैं और इसके मुआवजे में दुनिया की कलील मता वसूल करते हैं, ऐसे लोग और कुछ नहीं अपने शिकम में आग भर रहे हैं। और अल्लाह ताला इनसे ना तो क़यामत में कलाम करेगा और ना ही इनकी सफाई करेंगे, और इनको सजाए दर्दनाक होगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तो इन्होंने हदायत छोड़कर जलालत इख्तियार की, आखिरत में मगफरत छोड़कर अजाब सर पर लिया। सो दोजख के लिए कैसे ये बाहिम्मत है। ये सजाएं इस वजह से कि हक ताला ने इस किताब को ठीक ठीक भेजा था, और जो लोग किताबें बेराह रवी करेंगे वो जाहिर है कि बड़ी दूर के खिलाफ में होंगे। कुछ सारा माल इसी में नहीं आगे कि तुम अपना मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को कर लो। इस आयत को असल में आयतुल बिर के नाम से पुकारी जाती है। बिर का मतलब होता है वसी पैमाने पर की जाने वाली नेकी। तो यहाँ पर अल्लाह तसव्वुर बिर का समझा रहा है कि अल्लाह की नजर में जो नेकी है, ये नहीं कि हम सिर्फ अपने चेहरे को मशरिक या मगरिब की तरफ कर लें। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पीछे बार बार ये बात आ रही है और यहाँ नफी की गई है कि मोमिन का सिर्फ एक ही सिमत में नेकी करने का हरगिज हरगिज कोई तसव्वुर नहीं। मोमिन लकीर का फकीर बनकर सिर्फ एक ही सिमत को नेकी नहीं करता। को बस नमाज रोजा कर रहा है तो वो नमाज रोजा ही चल रहा है, उसके अलावा झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, हर किस्म की बुराई भी कर, हरगिज नहीं मोमिन का, बल्कि वो नेकी के हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेगा और उसको अमल भी करेगा। और मैं आपको यहाँ पे नेकियों की, फिर आगे अल्लाह ताला ने नेकियों की सिफात की एक फेरिस्त बनाई है, जिनमें पहले है कि असल कमाल थे कि कोई शख्स अल्लाह ताला पर यकीन रखे और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और पैगंबरों पर। तो यहाँ पे पहला हमारे सबसे पहले ईमान मुफस्सल आ जाता है। ईमान मुफस्सल क्या है? पहली नेकी यही है कि ईमान लाना, इसके बगैर और कोई नेकी कबूल नहीं। और अगली नेकी क्या है? कि माल खर्च करना, और इस अल्लाह ताला की मोहब्बत में माल खर्च करना, क्योंकि माल का फितना आपको पता है कि बहुत बड़ा ये फितना है। तो जो अपने माल को निकालता है तो वही असल मायने में अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और किताबों पर ईमान लाना, और रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, सवाल करने वालों को और गर्दन छोड़ाने वालों पर रहम करना, और नमाज की पाबंदी रखना और ज़कात अदा करना। तो इनमें फिर इसके बाद क्या है कि नमाज को कायम करना और ज़कात को अदा करना। और जो शख्स इन अकायद और अमाल के साथ ये इखलाक भी रखते हो कि अपने अहदों को पूरा करने वालों, जब अहद कर लें, और वो लोग मुस्तकिल रहने वाले होंगे तंग दस्ती में और बीमारी में। तो वादा निभाना, तो आज से पहले फ़ायद इतना अहम है, शायद हम लोगों को कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर पढ़ने से पहले ये हमें वाज़ेह नहीं था कि इफ़ाए अहद इतना अहम है। इन्ना अहदी का ना मसऊला, इसके बारे में सवाल होगा। और सवाल क्या होगा? और कि जो अपने अहद को पूरा नहीं करेगा, क़यामत के दिन उनके सरों पर झंडे नस्ब कर दिए जाएंगे। जितने वादे इसने तोड़े होंगे इतने इसके सर पर झंडे होंगे, जो कि दूर से पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो कि अपने अहद को पूरा नहीं करते थे। और उसके अंदर नफाक का भी रंग होगा। ये मुनाफिक की एक खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है। और कताल में ये लोग जो सच्चे हैं, और यही वो लोग हैं जो कहते हैं, है ईमान वालों तुम पर कसास फर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ने इस्लामी रियासत की अबहद बयान की है। कसास की किसे कहते हैं? ये वो सजा है जो खुद अल्लाह ने कुरान में तजवीज़ की। कत्ल के बदले जो कत्ल होता है उसको कसास कहते हैं। सरका कहते हैं कि चोर के हाथ काटना। हद कज़फ होता है, और रिजम होता है कि जिना की सूरत में संसार कर देना इसको। और ताजीज़ कहते हैं वो सजा जो कानून मुकर्रर करता है, अल्लाह ने नहीं की।
تو قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو پلان کے ساتھ کیا ہو، دوسرا قتل معاد ہوتا ہے جو بھول چوک سے ہو جائے۔ تو قتل کا بدلہ قصاص، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہوگا۔ اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دھرا جائے گا۔ مشرکین سردار کا عموماً یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کسی غلام کو قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ اس کے بدلے میں اگر کوئی مالک کسی غلام کو قتل کرتا تھا تو وہ مالک کو دینے کی بجائے کہتے تھے کہ ہم غلام کو ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی یہاں پہ نفی کی ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد آدمی کے عوض میں، اور غلام غلام کے عوض میں، اور عورت عورت کے عوض میں، ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے، مگر پوری معافی نہ ہو تو مدعی کے ضمن معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا، اور قاتل کے ذمہ خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا۔ یہ قانون ودیت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ ترحم ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد تعدی کا مرتکب ہو تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو دوسری شریعت میں چونکہ قتل کی سزا قتل تھی، مگر ہماری شریعت میں ودیت، خون بہا کا طریقہ بھی موجود ہے۔ دیت کا تصور کیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بسا اوقات جو قتل کرنے کے بعد قتل کے وارثوں کو واقعی نرمی کا معاملہ سم ٹائم معاملہ ایسا ہو جاتا ہے وہ نرمی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے افراد میں قتل ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک تو فرد چلا گیا تو ان کا دوسرا فرد بھی چلا جائے، تو اس لیے خون بہا کا تصور اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اور بعض کی کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس گھرانے میں سے اگر کسی کوئی بہت غریب کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر غریب کا جو اس کے باقی کے فیملی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ خون بہا مل جائے گا تو اس سے ان کی مالی کفایت ہوگی۔ اور فہیم لوگوں قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ اس قانون امن کو خلاف ورزی کرنے سے پرہیز رکھو گے۔ تو قصاص کا طریقہ کیا ہے؟ اگر قاتل جس انداز یا ظلم یا زیادتی سے قتل کیا اسے ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عقل اور ارنیہ نے اور ان کے چرواہوں کے ہاتھ کاٹ کے ان کے آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر کر ان کو صحرا میں تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے میں آگے بیان کروں گی۔ تو انہوں نے ایسا قتل کیوں کیا تھا؟ اسلامی شریعت میں جیسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا۔ تو جو نان مسلم کے لوگ ہیں وہ نان مسلم جو لوگ ہیں بڑے تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ بڑا سخت قسم کا قانون ہے، وہ سخت قتل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ معاشرے میں انصاف کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو جیسے اگر ہم لوگ قتل کی شرح دیکھیں دنیا میں تو امریکہ میں تقریباً 82,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، کینیڈا میں 75,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، جرمنی میں 42,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، فرانس میں 32,000 لوگ قتل ہوتے ہیں، اور سعودی عرب میں صرف 32، کیونکہ وہاں پہ قصاص کی حد رائج ہے۔ جہاں حد رائج ہوگی وہاں قتل نہیں ہوتے۔ آج جو گاہے بگاہے ہمارے معاشرے میں صورتحال دیکھی آپ نے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ قصاص کی حد رائج نہیں ہے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہوتے والدین اور اقارب کے لیے۔ تو یہ آیت ہے یہ منسوخ آیت ہے۔ اب منسوخ ہے، یہ موت سے پہلے وصیت رشتہ داروں کے حق میں کرنے کا اب تصور نہیں ہے۔ موت سے پہلے صرف اپنے مال میں سے 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ آیت اکثر مفسرین کی روح سے منسوخ ہے سورہ نساء کی آیت وصیت آ جانے کے بعد، تو اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ معقول طور پر کہ مجموعہ ایک سلس سے زیادہ نہ کو کچھ بتلا جائے، اس کا نام وصیت
ہے جس کو اللہ کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے۔ پھر جو شخص وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ ان ہی لوگوں کا ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بے عنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی اور پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ روزے کی فرضیت کے بارے میں حکم آ گیا کہ ہجرت کے بعد جب 2 ہجری میں یہ فرض ہوئے تو یہ پچھلی قوموں پر بھی یہ فرض ہوئے، گویا صرف ہم پر فرض نہیں ہے، پہلے انبیاء پر بھی یہ فرض تھے۔ تو روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد باقی تمام عبادات کی طرح تقوی کا حصول ہے، خوف خدا اور سیلف کنٹرول ہے۔ رمضان کا مہینہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے اور اس سے تقوی کی بہترین قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ یہاں پہ تقوی کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ کیا ہے تقوی کی صفت؟ کہ روزہ رکھنا۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو یا سفر میں ہو، تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہوگی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کرے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو یہ اس شخص کے لیے وہ بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ تو جو پہلے یہ ابتدائی حکم تھا، یہ ساری آیت میں ابتدائی حکم تھا کہ روزہ رکھنے نہ رکھنے اور فدیہ وغیرہ کے سبب ہوتا۔ یہ لوگ چونکہ جو کفار مکہ تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو ابھی وہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے ان کو چھوٹ تھی، لیکن اگلی ہی آیت میں یہ حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا صرف واضح الدلالت ہے، منجملہ ہے ان کتب کے ذریعے جو ہدایت پہ ہیں اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسری ایام کا شمار کر کے روزہ رکھے۔ اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں، اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو۔ اس کو ایک ایسا طریقہ بتلایا گیا جس سے تم تمام برکات اور ثمرات ایام رمضان سے محروم نہ رہو گے، اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹے ہوئے روزہ رکھنا بہت ضروری بلکہ فرض ہے۔ یہ نمازیں تو یقیناً معاف ہو جاتی ہیں، یہ ہم عورتوں کے لیے ہیں کہ جو پیریڈ کے دنوں میں جو نمازیں آتی ہیں وہ تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن پیریڈ کے دنوں میں جو روزے رکھیں گے وہ روزے آئیں گے، ان کی قضا ہم بعد میں ادا کریں گے، وہ معاف نہیں ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور چلتے پھرتے ہر وقت کثرت سے دعائیں کیا کریں تاکہ جس کی جو بھی کوئی حاجت تمنا ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں کہ منظور کر لیتا ہوں عرضی درخواست ان کی، جب کو
میرے حضور میں درخواست ہے کہ میرے احکام کو قبول کر لیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، امید ہے کہ وہ لوگ رشد و ہدایت فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے اوڑھنے بچھونے اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ آیت قرآن کی جامعیت کا بہترین نمونہ ہے، ایسے جیسے کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ چند لفظوں میں اللہ نے ازواج کے درمیان تعلقات کا بہترین اصول سمجھا دیا۔ جیسے کہ لباس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، تو لباس کیا ہوتا ہے، لباس سے جسم کا کیا تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جسم کو لباس سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں سے بچاتا ہے، عزت کا ہمارے ذریعہ، ہماری حفاظت کا ذریعہ، ہماری پہچان ہوتی ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، ایبوں ہمارے ایبوں کو چھپاتا ہے۔ بیوی کو شوہر کے ساتھ اور شوہر کو بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر سے سب سے زیادہ قریب تر اس کی بیوی ہے، لیکن حق اس کو اس کی ماں کی اطاعت کا ہوگا۔ اطاعت اور فرما برداری ماں کی زیادہ ہوگی اور مشورہ بھی ماں سے ہوگا، لیکن قربت بیوی سے زیادہ ہوگی۔ کیا بیوی شوہر کو سکون دے سکتی ہے؟ اگر وہ آتے ہی اس سے مطالبہ کریں کہ چلتے ہیں شاپنگ کے لیے یا میکے چلتے ہیں یا بازار کی فرمائشیں، کوئی خیال نہیں کہ خاوند کس حال میں گھر واپس آ رہا ہے، تھکا ماندہ۔ اور اسی طرح کہ اگر شوہر بھی باہر سے آتے ہی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے اوپر گالی گلوچ اور بحث و تکرار کا معاملہ شروع کرتے، بجائے یہ سوچے سمجھے کہ وہ صبح کی بیٹھی اس کی منتظر ہے، تو اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کا ذریعہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کو ایک دوسرے کے لیے معاشرے کے تلخ، گرم، سرد، اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کی معاونت کا ذریعہ بننا ہے۔ شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا ہے۔ اگر بیوی سسرال کے آنے پر منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہے تو وہ شوہر کا لباس ہرگز نہیں بن رہی ہوتی۔ اسی طرح اگر شوہر سسرال سالہ سالی وغیرہ کے آنے پر ناک منہ چڑھا کر پھوں پھوں کرتا پھر رہا ہے تو وہ بھی ہرگز بیوی کا لباس نہیں بن رہا ہوتا۔ پھر لباس کی طرح ایک دوسرے کی عیب پوشی اور پردہ پوشی کرنی ہے۔ ہرگز یہ بہت ہی ایک برا قسم کا رویہ ہے جو اکثر بیویوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کے رازوں کو، اس کی مال، اس کے معاملات وغیرہ کی حفاظت کرنے کی بجائے اپنے گھر والوں میں جا کے، اپنے میکے میں جا کے اپنے سسرال والوں کی بدخوئیاں کرتی ہے، اپنے خامن کی کرتی ہے، اس کی عیب جوئی کرتی ہے۔ بہت ہی غلط قسم کے رویے ہیں جو کہ اکثر عورتوں میں یہ چیز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ ہرگز بھی بیوی کے معاملات جو ہیں یا اس کے جو پردہ وغیرہ کے معاملات، اس کو اپنے گھر والوں میں یا اپنے دوستوں میں اس کو تشہیر نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی سے بھی ان کے عیب وغیرہ بیان کرے گا۔ تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اب ان سے ملاؤ اور جو تمہارے لیے تجویز کر دی کہ اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی مت ملنے دو جس زمانے کے تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو جب روزے میں کھانا پینے کو منع فرما دیا گیا، اور پھر رات کو بھی پہلے رات کو بھی ازواجی تعلق سے منع فرمایا کیا تھا، لیکن پھر جب کچھ صحابہ کرام سے یہ امر سر انجام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوتاہی کو معاف بھی کیا اور ان کی غلطی اور خیانت کا یہاں پہ تذکرہ بھی کیا۔ اور دوسرا یہاں پہ ہمیں اعتکاف کا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا روٹ ورڈ ہے عین قاف فا،
مطلب اس کا مطلب ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا۔ شرعی اصطلاح میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کٹ کر علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو تعلق بالقرآن اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور یہ بہت اعتکاف کرنا بہت ہی افضل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا، اور علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اعتکاف میں یہ کام ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر کوئی دنیاوی کام سر انجام دے رہا ہے، جیسے کوئی ریڈنگ وغیرہ کرنا شروع کر دے یا موبائلز وغیرہ لے کے یا نیٹ وغیرہ یوز کر دے، تو یہ کام ہرگز اعتکاف میں نہیں ہوں گے۔ لیکن کھانا پینا، غسل وغیرہ کرنا سب جائز ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، اور ان کے احکام کو یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ، اور تم کو اور اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی نہ ہو۔ آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، کیا فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اہلتا کا مطلب ہے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں۔ حلال اس لیے کہتے ہیں کہ مہینے کے آغاز پر لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ چاند کی گھٹتی ہوئی صورتوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور وہ تجارت، کاروبار، بیاہ، سفر، نکاح کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے۔ تو نحوست کا شریعت میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تاریخ مہینے، گھٹتی ہوئی چاند کی تاریخ منحوس نہیں، یہ صرف تمہاری قدرتی جنتریاں ہیں، نیچرل کیلنڈر ہیں۔ شمسی کیلنڈر چونکہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا منع ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی تصور نہیں شریعت میں۔ چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری نماز کے اوقات سورج سے تو چلتے ہیں، اور ہم مہینے بھی، تو یہ جو بین الاقوامی طریقہ استعمال کرنا چونکہ یہ سہل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں خاص قمری مہینے کے حساب سے ہوں گے، جیسے جن میں رمضان آ جاتا ہے، عیدیں ہیں، حج ہے، رضاعت کے مسئلے ہیں، عدت وغیرہ کے، یہ سب قمری مہینے کے حساب سے ہی ہوں گی۔ اور غیر اختیاری عبادات مثل حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کر وہاں، لیکن فضیلت یہ کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ تصور ہوتا تھا کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو اگر ان کو اپنے گھروں میں واپس جانا پڑتا تھا تو وہ گھر کے دروازوں سے نہیں آتے تھے، بلکہ چھپ چھپا کر پیچھے سے کسی اور دروازے سے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تبصرہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیات میں کہ اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تمہارے ساتھ لڑنے لگے، اور از خود حد معاہدے سے مت نکلو، واقعی اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو یہاں پر قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مکے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلم ہوئے تو ان کو اپنا ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ نو مسلم تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، تھوڑے سے تھے اور دشمنوں کے بالکل گھڑ میں تھے۔ اللہ صبر سے آزمانا چاہتا تھا۔ 1 ہجری میں قتال کی اجازت دی اور پھر 2 ہجری میں قتال کا حکم ہوا۔ یہ وہی حکم ہے جہاں اللہ پہلی دفعہ قتال کا حکم دے رہا ہے، وہاں پورا اللہ تعالیٰ چارٹر سکھا رہا ہے کہ کس سے ہوگا، کیوں ہوگا، کب کریں گے قتال اور کیسے کریں گے اور کب تک کریں گے۔ تو پھر فرما رہے کہ جب لڑو تو زیادتی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے سپہ سالار کو تیار کرتے تھے تو ان کو 5 باتوں کی تلقین فرماتے تھے کہ کھیتوں کو برباد نہ کرنا اور درختوں کو ہرگز نہ کاٹنا، عمارتوں کو نہ ڈھانا، عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا، عورتوں بچوں پر حملہ ہرگز نہ کرنا اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا۔ جیسے کہ یہ ہلاکو خان کی یہ سنت تھی کہ وہ سر کٹوا کر اس کو اپنا تخت لگا کر اس کے اوپر جا کے بیٹھتا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی اتنے خوبصورت اصول ہیں ہمارے، اور اس کے باوجود بھی اسلام کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اور ٹیررسٹ کا دین کہا جاتا ہے۔ یہ دین تو ظلم و زیادتی اور فتنے سے اجتناب کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ خود عہد شکنی کریں اس وقت ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا، اور شرارت قتل سے بھی سخت تر ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب میں قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے خود نہ لڑے۔ ہاں اگر وہ خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو تم بھی ان کو مرو، ایسے کافروں کے لیے ایسی ہی سزا ہے۔ پھر وہ لوگ باز آ جائیں اسلام قبول کرنے تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان جنگ میں ابتدا یا پہل ہرگز نہیں کرتے۔ جب دشمن پہل کرتا ہے تو لڑائی کرتا ہے تو پھر مسلمان بھی لڑائی کرتا ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد بری اڈوں یا ہوائی اڈوں کے یا آئل فیلڈز یا مائنز یا تجارتی شاہراہیں یا سرحدوں کو وسیع کرنا، یہ اسلام میں جنگ کا تصور یا اسلام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اور اسلام کا مقصد کیا ہے کہ فتنے کا خاتمہ ہو۔ فتنہ کا مطلب کہ ہر وہ حالت، ہر وہ عمل جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہو، اور اللہ کے دین کو زمین پر آباد کرنا مسلمانوں کا اولین مقصد ہے۔ اور جنگ بھی تب تک جاری رہے گی جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو سختی کسی پر نہیں ہو کرتی باجز بے انصافیاں کرنے والوں کے۔ حرمت والا مہینہ ہے باعث حرمت والے مہینے کو، اور یہ حرمت ہے تو عوض معاوضہ کی چیزیں، سو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مہینوں کا سمجھایا جا رہا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے مہینوں کی تعداد 2 اور 10 12 ہی ہے، اور ان میں 4 حرام مہینے ہیں۔ محرم کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ یہ عمرے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہرگز راہزنی، ڈکیتی، قتل، لڑائی، قتال، لوٹ مار یہ سب حرام ہے۔ اور حکمت اور مقصد یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ قتل، لوٹ مار بہت زیادہ عام تھی، اور ان مہینوں کو حرام کر کے تاکہ جو حج کے لیے سفر کر رہے ہیں اور جو عمرے کے لیے سفر کر رہے ہیں تاکہ ان کا سفر پرامن ہو جائے، اس لیے ان مہینوں کو حرام کیا گیا تھا۔ اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو
اپنے تباہی میں مت، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور کام اچھی طرح کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو حج و عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا پورا ادا کرو۔ یہاں پر اس کے بعد جو اگلے دو رکوعات ہیں وہ سارے حج اور عمرہ کے اس میں احکامات آتے ہیں۔ تو حج کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حج ایک بالکل جامع عبادت ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے، یہ جسمانی، روحانی، مالی تمام عبادتوں کا مرکب ہے، یہ حکم خداوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے کہ اس گھر کا حج کرے، حکم خداوندی بھی ہے اور یہ فریضہ دین بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت صاحب استطاعت پر یہ فرض بھی ہے، استطاعت مالی اور جسمانی دونوں میں یہ شامل ہے۔ تو حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اس کو سواری میسر ہو اور جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس میں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔ اسے جامع ترمذی اور سنن ابی ماجہ نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اسے صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان کے گناہوں کا، اور حجر مبرور پاک اور مخلصانہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے کے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فکر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسا لوہا اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی، اور حجر مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ اسے جامع ترمذی اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسے سنن ابی ماجہ میں